الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي هاشمي الأبتعي المطلبي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. موالیان حیدر کرار عزاداران سلطان کربلا، جس آیت قرآن کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف بعنوان آیت تطہیر، اور اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مذہب اثنا عشریہ کا نونہال بھی اس سے واقف. ضابطے کی تکمیل کے طور پر مفہوم یہ ہے کہ بس اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اہل بیت تم کو نجاست سے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. آیت نے انما کہہ کے ایک حصار کھینچ دیا گیا ہے کہ جنہیں پاک رکھا گیا ہے بس وہ یہی ہیں، وہ بیت والے ہیں. اور اس بیت سے مراد یہ گاری و مٹی کا مادی مکان نہیں ہے، مادی بیت نہیں. اگر مادی بیت ہوتا تو حضرت ام سلمہ جب خمسہ نجبہ چادر تطہیر میں ہے تو یہ نہیں کہتی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں، جبکہ وہ بیت ہی میں تو تھی، بیت کے باہر نہیں تھی، گھر میں ہی تھی، اور گھر میں ہو کر کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں. تو رسول اللہ نے کہا انکی اللہ خیر، تم خیر پر ہو، لیکن یہ جو چادر والے ہیں یہ اور بیت ہے، اور تم جس بیت میں رہ رہی ہو وہ اور بیت ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ بیت جو مٹی اور گارے سے بنا ہے اس میں تو سبھی رہتے ہیں، اس میں اہل بیت سکونتی بھی ہے، اہل بیت ولادتی بھی ہے، اہل بیت شرفی بھی ہے، اس میں یہاں تک کہ حیوانات بھی رہتے ہیں. بکری بھی اسی میں بندھی ہے، جانور بھی وہیں پہ صحن میں بندھا ہوا ہے. تو کچھ لوگوں کو شوق ہوا کہ بھئی اہل بیت سے مراد ازواج بھی ہیں، اہل بیت سے مراد اصحاب بھی ہیں. اور ایک خارجی نے کتاب لکھی رسول اللہ کے خاندانی اہل بیت امروہے سے، اس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی صحیح مضمون کی کہ اس میں سارے امت ہی اہل بیت، کوئی تخصیص ہی نہیں رہی. تو حضرت ام سلمہ نے سوال کر کے اس ذہن کو صاف کر دیا کہ یہاں بیت سے مراد مٹی کا مکان نہیں ہے، یہاں بیت سے مراد مادی مکان نہیں ہے، بلکہ یہ بیت نبوہ ہے. یہ بیت نبوہ ہے. بیت نبوہ کیا مطلب؟ یہ رفعت کا مکان ہے، یہ عصمت کا مکان ہے، یہ معنوی مکان ہے. اس میں سب شامل نہیں ہو سکتے، لیکن لوگوں نے شامل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ کوئی اور اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتا. ضمانت اس نے لی ہے کہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا.
جب اس نے ضمانت لے لی کہ اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر امت لاکھ کوشش کرے مگر جو اہل بیت ہیں وہی اہل بیت رہیں گے، کوئی اور اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اس بات کا جیسے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت کو پاک رکھے گا تو اب ناپاک کبھی پاک میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جس کا مبدأ جہل رہا ہے وہ ناپاک ہے، جس کا مبدأ جہل ہے وہ ناپاک ہے، جس کا مبدأ علم ہے وہ پاک ہے۔ یا ناپاک سے مراد مادی نجاستیں نہیں ہے، معنوی نجاست سے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی غور کرتے چلیں کہ اہل بیت کہہ کر کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ازواج لیے جائیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کبھی مخالف یہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کوئی محدث، کوئی ملا، کوئی مورخ، کوئی امیر جماعت، کوئی حضرت جی اگر یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج کو ملا کر کہہ رہا ہے۔ لیکن جب شیعہ اہل بیت کہے گا تو صرف خمسہ نجبا، نہ اس میں اصحاب ہیں نہ ازواج ہیں۔ اس لیے ہمارے بھولے بالے لوگ پریشان ہوتے ہیں جب کہیں دیکھتے ہیں بورڈ کے اہل بیت کانفرنس ہوتا ہے، ایسے اہل بیت کانفرنس۔ ابھی ایک مسجد نبوی کے پیش نماز آئے تھے 1 سال پہلے، تو دلی میں ایک پورا اشتہار تھا کہ اہل بیت رسول اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے۔ وہ اس پر اخبار میں ہیڈنگ بھی آئی تھی کہ انہوں نے یہ بیان کیا۔ کچھ لوگ مجھ سے ملے تو بہرحال جو جاننے والے، چلیے تصدیق بھی ہو رہی، انہوں نے دیکھا تو کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مانتے ہی نہیں نجدی، مگر یہ دیکھیے اس میں تو لکھا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ لفظ اہل بیت رکھ کر کے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب ان سے جا کر کے کہا جائے کہ بھیا اس میں ازواج ہیں یا صرف آل ہے، اس میں ازواج ہے یا خمسہ نجبہ اور کوئی نہیں، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ پہلے ازواج ہیں بعد میں سب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خمسہ نجبہ ہی پہلے ہے اور وہی آخر ہے، نہ پہلے کوئی اور ہے نہ بعد کوئی اور۔ تو یہ اشتہار ممکن ہے کہ مختلف شہروں میں آپ کو دیکھنے کو ملے یا مختلف زبانوں سے سننے کو ملے، جیسے ابھی ہمارے فاضل پیشرو مقرر سرکار زاہد احمد صاحب قبلہ ادم اللہ فیوزہ نے یہ بڑی اچھی بات رکھی، طاہر القادری والی، اور صاحب نام لے کے کہا۔ عموماً میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں تاکہ مومنین کے درمیان میں یہ بات ہو کہ یاد رکھیے گا اگر کوئی فضائل پڑھ رہا ہے تو فضائل پڑھنے کی وجہ سے وہ اہل بیت والا تصدیق نہیں کیا جا سکتا کہ اہل بیت کا، جب تک دشمن اہل بیت کے سلسلے میں لعنت کا اعلان نہ کر دے وہ محب اہل بیت ثابت ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے ہم میں اور غیر میں یہی فرق ہے، درگاہ والوں میں جائیے گا کیا وہاں فضائل نہیں پڑھے جاتے؟ کچوچا شریف سے، کچوچا شریف کہا جاتا ہے، بخاری شریف کچوچا شریف، کچوچا سے کتاب 12 امام شائع ہوئی، مولانا علی حسین اشرفی الجیلانی، کتاب کا نام ہی 12 امام۔ شواہد النبوت ملا جامی کی آئی ہوئی ہے، اس میں 12 امام کے فضائل ہے۔ انوار الابصار آئی ہوئی ہے، 12 امام کے 12 امام کی فضیلتیں سبھی لکھتے ہیں۔ حد تو یہ کہ دارالعلوم دیوبند کے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا مرغوب احمد صدیقی کی کتاب سفینۃ الخیرات فی مناقب السادات مسافر خانہ دیوبند سے چھپی ہوئی، اس میں 12 امام کے فضائل ہیں۔ تو 12 امام کے فضائل لکھنے کے، اب جیسے ہی آپ ارے کہا نہیں بھائی یہ اور کیا کریں گے، اب کیا اعلان کر دیں گے 12 امام کو تو مان رہے ہیں، تو یہ ماننا نہیں ہوا۔ ماننا تبھی ماننا ہے کہ جب انہیں مانے تو پھر کسی کو ماننے کی ضرورت ہی نہ رہے، کسی کو ماننے کی ضرورت۔ اور یہی فلسفہ ہے اسلام کی توحید کے پیغام کا، فلسفہ ہی ہے۔ بس عزیزان گرامی غور سے سنیے گا، میں بہت مختصر کر کے چلا جاؤں کہ اسلام میں توحید کی جو بنیاد ہے، بنیادی فلسفہ یہی ہے۔ اللہ کو جہاں تک ماننے کی بات تھی، توجہ، اللہ کو جہاں تک ماننے کی بات تھی، مشرکین مکہ لفظ اللہ سے آشنا تھے، لفظ اللہ سے آشنا تھے، رحمان سے آشنا تھے، رحیم سے آشنا تھے، وہ اللہ کے صفاتی نام بھی جانتے تھے، وہ لفظ اللہ انہیں معلوم تھا، اور بلکہ وہ کہتے تھے زمین و آسمان کا خالق اللہ۔ سورہ زمر موجود ہے، اور بھی کئی سورہ جس میں اللہ نے سوال کیا ہے، اے میرے حبیب ان لوگوں سے پوچھئے امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ یہ کہ لیقولن اللہ، تاکید کے ساتھ
شدت اللہ ہی نے پیدا کی. تو پھر اللہ سوال کرتا ہے جب تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے تو یہ لات کو، عزا کو اور ہبل کو، یہ 3 بتوں کو مان کیوں رہے ہو؟ ارے بھائی کہاں ہیں؟ سوال اللہ کا ہے. بھائی جب تم جانتے ہو کہ میں اللہ ہوں زمین کا خالق، میں اللہ ہوں زمین کا مالک، تو خالق سماوات والارض میں ہوں، تو یہ لات و عزا و ہبل کو یا بتوں کو کیوں شریک کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں اللہ کو تم ہی نہیں مانتے ہو، تم ہی نہیں مانتے ہو، بلکہ مشرک کہتے تھے اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں. تو سارا جھگڑا کیا ہے؟ بھی کا ہے. سارا جھگڑا بھی کا ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی مانتے، رسول اللہ کہتے تھے بھی ہٹاؤ، ہم ہی کہو. جب ہم ہی کہو گے تو پھر اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس سے اتحاد کیا جائے گا؟ اللہ کو جب ماننے پر سبھی ایک ہیں تو پھر مشرکین سے اتحاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، تو اللہ کا یہ کہنا تھا جب مانتے ہو تو یہ جو دوسروں کو مان رہے ہو کیا میں نے منوایا؟ کیا اللہ کے نبی نے اعلان کیا؟ کہا نہیں، میری آیت بھی نہیں آئی، اللہ کے میرے نبی نے بھی نہیں کہا. تو پھر کس بنیاد پہ دوسروں کو مان رہے ہو؟ تو سارے اسلام کی بنیاد ہی یہ تھی کہ غیروں کو چھوڑو، باطل کو چھوڑو، حق کو مانو. اور حق کے اقرار کا نام حق کو ماننا نہیں ہے، باطل کے انکار کا نام حق کو ماننا ہے. اور کیا؟ انکار باطل کا نام اقرار حق ہے، صرف اقرار حق نہیں ہے. اگر صرف اقرار حق کا نام حق ہوتا تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، بلکہ سیدھے سیدھے اللہ الہ واحد، اللہ ایک معبود ہے، ختم، سبھی مانتے. مگر لا کیوں؟ اگرچہ کہ اللہ کے علم میں حقیقتاً غیر کا وجود ہی نہیں ہے، معبود باطل کا، مگر جو ذہنوں میں مذموم خدا ہیں، جو گمانوں میں خدا ہیں، جو عقیدے کے بت کدے میں خدا ہے، اللہ نے اس کے ابطال کے لیے لفظ لا رکھا ہے. تو بس یاد رکھیے گا کہ یہ سارا توحید سے فلسفہ جڑا ہوا ہے آیت تطہیر کا. آیت تطہیر میں بھی اللہ انما کہہ رہا ہے، جیسے وہاں لا الہ کہا گیا، لا نفی جنس، اس سے بڑی کوئی نفی ہے ہی نہیں. وہاں جیسے نفی جنس کے طور پر لا یا سوائے خدا کے، پھر اللہ کے ساتھ حصر ہو گئے، اللہ ہی ہے معبود. اسی طریقے سے آیت تطہیر میں لفظ انما کے ذریعے اللہ نے حصر کر دیا کہ بس یہی ہے پاک، اور کوئی پاک نہیں ہے، یہی پاک ہے، یہی اہل بیت ہے، اہل بیت کا پھر پاک. اور پھر بتا دیا. اور سمجھنے والی بات ہے، دیکھیے کبھی حروف اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں اپنے مضمون کا اور مضمون کی عمودیت کا. آیت تطہیر میں رس نئی بات نہیں ہوگی، لیکن خطابت کا جملہ ہوتا ہے. شاید مضمون کو تقریب ذہن کے طور پر میں یہ بات رکھ رہا ہوں. رس میں 3 حرف، تطہیر میں 5 حرف، رے جیم سین، یہ 3 حرف ہے. تطہیر میں 5 حرف ہیں. بھئی بات سامنے ہو گئی نا؟ اس سے آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پاک و ناپاک کا معاملہ، یہ پاک اور یہ ناپاک، یہ پاک ہر اعتبار سے، اس لیے یہ بطول بھی ہے، ان میں ظاہراً بھی پاک، باطناً بھی پاک. لیکن جنہیں رس کہا گیا، رس میں ہے 3 حرف، یہ ہے 5، اور 5 و 3 کا ہمیشہ سے 3 والے اور 5 والے، پنجتن والے اور 3 والے. بھائی اتنا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں چاہیے. میں ایک جملہ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں تاکہ میرا وقت بھی بچ جائے اور پھر مجلس بھی جلد تمام ہو جائے. اس کے بعد اور مجلسیں ہوں گی. تو عزیزان گرامی غور کیا آپ، یہ 5 ہیں. اب اللہ نے کہا رس نجس، تو کس کو نجس کہا؟ یہ رس ہے تو اس کا مصداق خارجی بھی تو ہوگا. تطہیر کا مصداق خارجی تو سمجھ میں آیا. تصدیق تطہیر سے مراد کون ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ چادر والے ہیں. کمبلی والے نے چادر والوں کو پہچانوا دیا. ہائے ہائے، چادر کہتے ہی پنجتن کا تصور ہے.
کملی میں ایک ہے، چادر میں 5. لیکن سوال یہ ہوگا نا کہ جیسے ہی چادر کا اگر ذکر مشہور ہو گیا تو وہی چادر تو یہ چادر میں 5 تو یہ کون کون؟ تو پھر جب یہ عظمت ثابت ہوگی تو پھر یہ جس کے مقابل میں گئی یا جو ان کے مقابل میں آئے گا وہ باطل کہلائے گا، وہ نجس کہلائے گا، وہ ناپاک کہلائے گا. اس لیے لوگوں نے کملی کے ذکر کو مشہور کر دیا، چادر کے ذکر کو چھپا دیا. اب یہ تطہیرہ کہنے کے بعد مفعول مطلق کا صیغہ اس لیے آیا ہے تاکہ شدت تاکید کے ساتھ بتا دیا جائے کہ اللہ نے انہیں پاک رکھا، پاک کیا نہیں، سلب نہیں ہے. توجہ فرمائیں، سلب نہیں ہے، تسیر ہے. ماخذ بنایا ہے اہل بیت کو، سلب نہیں ہے کہ ناپاک تھے معاذ اللہ پاک کیا. اور اگر پاک کیا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ زندگی میں کن سے کبھی کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر شراب نہیں پی، ایسے بھی ہے جنہوں نے زندگی بھر جوا نہیں کھیلا، ایسے بھی ہے جنہوں نے زندگی بھر زنا نہیں کیا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے تھے پاک. ایسا ہو تو جزون ایک شخص کسی نہ کسی گناہ سے جزون پاک ہے، یہ معنی میں نہیں ہے. یہ پاک تھے، ان کی پاکیزگی کا اعلان ہوا ہے. جیسے رسول اللہ کا اعلان نبوت 40 برس میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ذوالعشیرہ میں اعلان نبوت کا مطلب آج نبی ہوئے. آدم مٹی و کیچڑ میں تھے تب سے نبی، اعلان ذوالعشیرہ میں ہوا. علی آدم آب و گل میں تھے تب سے ولی، اعلان غدیر میں ہوا ولی ہونے کا. اہل بیت عالم ازل سے پاک، آیت تطہیر کے ذریعے اعلان عصمت ہوا ہے، اعلان عصمت ہوا. تو یہ ناپاک کون ہے؟ تطہیر کو تو پہچانوا دیا گیا، ہاؤلائے کہ یہ ناپاک کون ہے اس کی بھی تو تلاش. سورہ توبہ پارہ 11 آیت 95 جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذِ انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ. اے میرے حبیب سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ عن قریب یہ لوگ حلف اٹھائیں گے، قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے، اپنی معذرتیں پیش کریں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ کہ یہ لوگ اپنی معذرتیں پیش کریں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے. کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ اس لیے کہ یہ اللہ کی قسم کھا کر اپنی عذر کو پیش کرنے والے، لیم ایکسکیوز کو پیش کرنے والے لوگ وہ ہیں، یہ منافق ہیں. اِنَّهُمْ رِجْسٌ یہ ناپاک ہیں. اللہ کس کو ناپاک کہہ رہا ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر دیکھیے، جتنی اردو تفسیریں یا حاشیہ اشرف علی تھانوی صاحب وغیرہ کے جتنوں کے مل جائیں پڑھ لیجئے گا، اس میں معلوم ہوگا یہ کافروں کے لیے نہیں آیا، یہ مسلمانوں کے لیے آیا کہ یہ ناپاک ہیں. کیسے مسلمان ناپاک ہیں؟ وہ مسلمان ناپاک ہیں جو میدان جہاد میں نہ آ پائے، جہاد کے میدان سے کترا کے طبیعت کا عذر رکھ کے رسول کی بارگاہ میں قسم کھا رہے ہیں اللہ کی. تو اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کی طرف رخ بھی مت کیجیے، اپنا رخ پھیر لیجیے. یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں کیونکہ یہ نجس ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ منافق نجس ہوتا ہے، منافق نجس ہوتا ہے، اور جو نجس ہوتا ہے اس سے معصوم اپنا رخ پھیر لیتا ہے. ہائے ہائے، جو نجس ہوتا ہے، منافق نجس ہوتا ہے، اس سے رخ معصوم پھیر لیتا. اللہ نے کہا فارض عنہم آپ اپنا رخ پھیر لیجئے. تو اب یہ کس کو نجس کہا گیا؟ منافق نمازی ہوتا ہے، منافق حاجی ہوتا ہے، منافق قاری ہوتا ہے، منافق صحابی میں بھی ہوتا ہے، منافق صحابی ہوتا ہے. یعنی ہر صحابی منافق نہیں ہوتا مگر ہر منافق صحابی ہوتا ہے. یہ بات نہیں تو سورہ منافقون کس کے لیے؟ سورہ منافقون بھی ہے، سورہ مومنون بھی ہے، وہ مومنین کے لیے، یہ منافقین کے لیے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا سورہ جمعہ ہے. رسول کو حالت قیام میں چھوڑ کے لوگ چلے گئے تو یہ بت پرست تھوڑے ہی گئے تھے، یہ نمازی ہی تو گئے تھے کہ مال تجارت آ رہا تھا لوگ چھوڑ کے چلے. ارے میدان میں جان بچانے کے لیے گئے تھے، مسجد میں رسول کو چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ کہا مال بچانے کے لیے. تو بس فیصلہ ہو گیا، حال والا اور ہے اور مال والا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ.
آل والے الگ ہیں، مال والے الگ ہیں، لہذا کبھی ریال والوں کو آل والوں سے مت تولیے گا. یہ ریال والے اور ہیں، آل والے اور ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ نے کہا رخ پھیر لو تو منافق نجس ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی زبان میں منافق نجاست باطنی رکھتا ہے. باطنی نجس، منافق باطنی نجس. ظاہری طور پر چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، جان بچ گئی، نماز میں ٹھہر سکتا ہے، مصلی پہ آ سکتا ہے، سرکمسٹنس ہو چکا ہے، لہٰذا آ جا، اسلامی شرائط کو پورا کر دیا، آ گیا. لیکن یہ کہ عزیزان گرامی نجس ہے. کیوں؟ جب تک نفاق ہے تب تک نجس، مگر نجاست باطنی. مسجد میں ہے مگر نجس، مصلی پہ ہے مگر نجس، نماز پڑھ رہا ہے مگر نجس، صحابی ہے مگر نجس، قاری ہے مگر نجس، قرآن پڑھ رہا ہے مگر نجس. کب تک نجس ہے؟ یہ نجس ہی رہے گا جب تک اس کے اندر نفاق ہو. تو نہ نماز نے پاک کیا، نہ روزے نے پاک کیا، نہ حج نے پاک کیا، نہ قرآن نے پاک کیا، نہ نفاق کو کعبے نے پاک کیا، نہ زمزم نے پاک کیا. بھائی کیسے پہچانا جائے منافق کون اور مومن کون؟ اس لیے کہ مسلم اور کافر کے درمیان میں اسلام ہے. اسلام کا لباس دیکھا مسلمان سمجھا ظاہری طور پر، لیکن منافق کا تو کفر باطنی ہے. اس کو کیسے پہچانے؟ تو صحیح مسلم میں حضرت ابو مسلم حجاج قشیری نے، بہت بڑے سنی عالم نے، اپنی کتاب صحیح مسلم میں باب مناقب میں جابر ابن عبداللہ انصاری کے اس قول مرفوع کو لکھا ہے. اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں. یہ حدیث آج بھی نیو پرنٹ میں، جدید چھاپے میں موجود ہے، جو انہوں نے لکھا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہم مومن کو علی کی محبت سے اور منافق کو علی کی دشمنی سے پہچانتے ہیں. یہ صحابی کا قول ہے. اگر صحابی کا قول سمجھ میں نہ آئے تو بتا دینا عزیزو، صحابی نے فیصلہ کر دیا رسول اللہ کے، ہم نماز و روزے سے مومن کو نہیں پہچان سکے، علی کی محبت سے پہچان پائے ہیں. ہم علی کی محبت سے پہچانتے تھے. تو بھئی کیسے پہچانتے تھے؟ منافق یہ بھی تو کہہ سکتا ہے ہاں میں علی کو چاہتا ہوں، لیکن پہچانیں گے کیسے؟ تو پہچاننے کی کسوٹی کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے رسول نے کہا حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت. جب علی کا ذکر عبادت کہا تو جہاں جابر بیٹھے، ابو سعید خدری بیٹھے، ابو ایوب انصاری بیٹھے، حذیفہ بن الیمان بیٹھے، وہ 18 صحابی جنہوں نے غدیر کے بعد سقیفہ سے رخ پھیرا، سقیفہ کو اپنا قبلہ نہیں بنایا، وہ جہاں بیٹھتے تھے ذکر علی کرتے تھے، اور ذکر علی سے جو رخ پھیرتے چلے جاتے تھے یہ کہتے تھے دیکھو یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اور حضرت جابر کا یہ قول صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں نہیں، صحیح مسلم میں. تو مطلب یہ ہوا صحیح مسلم وہی ہے جو ذکر علی کرے. ارے بھائی صحیح مسلم میں اس قول کو جو نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں. اور اگر یہ قول غلط ہے تو جس نے لکھا وہ صحیح مسلم نہیں. اگر وہ صحیح مسلم ہے تو پھر آپ صحیح ہے، تو آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. تو کیسے پہچانے؟ علی کی محبت سے. کسوٹی ہے. نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ عمل سونا ہے، عمل چاندی ہے. علی کی محبت کسوٹی ہے، اہل بیت کی محبت کسوٹی ہے. پہچنوایا علی کی محبت کے ذریعے. تو اب عزیزان گرامی جب پہچنوا دیا، اب یہی علی سیدہ کی حمایت میں کنز العمال کی 6 جلد میں سالم قاسمی دارالعلوم دیوبند کے محتمیم کے ترجمے کے ساتھ نیو پرنٹ میں موجود ہے. 6 جلد ہے، 6 جلد میں موجود ہے. کتاب الفتن میں موجود ہے کہ مولا علی نے سیدہ عالمیہ کے ساتھ دربار خلافت پہنچ کر فدق کے حق میں گواہی دی، آیت قرآن سنائی، قرآن کی آیتیں سنائی. طبقات ابن سعد نیو پرنٹ میں، جدید چھاپے میں 5ویں جلد میں سیدہ نے قرآن پڑھا. کنز العمال میں فدق کے موضوع پر مولا علی نے قرآن پڑھ کے سنایا. کہنے والے نے جب یہ کہا نحن معاشر الانبیاء، کیونکہ قرآن نے کہا یہ منافق باطنی نجیس ہے اور وہ نماز و روزے سے نہیں پہچنوایا جاتا، اہل بیت کے ذریعے پہچنوایا جاتا ہے، اس لیے میں یہاں تک تمہید باندھ کے پہنچا ہوں. یہ جس کے مقابل جائیں وہ مقابل ناپاک، کوئی ان کے مقابل میں آ جائے وہ ناپاک، نجیس باطن، باطنی طور پر نجیس، منافق. فدق
کیا ہے؟ اسلام کی اس کسوٹی کا نام ہے کہ جہاں کوہ احد کے برابر بھی کوئی عبادتیں کر کے اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا، مگر حق زہرا پڑھ کے اور سن کے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ حق زہرا وہ سیدہ آیت قرآن سنا رہی، سنایا وورث سلیمان داؤد، سنایا یریثنی و یریث من آل یعقوب، دونوں نے سنایا۔ سید اہل عصمت مطلقہ کی ملکہ نے بھی سنایا، عصمت کشور عصمت کے شہریار نے بھی سنایا، کشور عصمت کے شہریار حیدر کرار نے بھی سنایا، نائب احمد مختار نے سنایا، دونوں نے قرآن سنایا۔ جواب یہی تھا، نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ۔ رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم وارث بناتے ہیں نہ وارث ہوتے ہیں، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ یہ بچا جا سکتا تھا، مگر خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بنانے والے نے حدیث بھی ایسی بنا دی کہ خود پھنس گیا۔ اگر یہ کہتا اگر یہ قول کو دوسری انداز میں کہا جاتا کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، تو تخصیص کہہ کے بچنے کی گنجائش تھی، مگر نحنو کہہ کے پھنس گیا کہ ہم گروہ انبیاء، جیسے ہی کہا کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں، نہ ہم کسی کو وارث بناتے، فوراً مولا نے آیتیں پڑھی، فوراً سیدہ نے آیتیں پڑھی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو قول مجھ سے منسوب ہو اور خلاف قرآن ہو وہ دیوار پہ مارنے کے قابل ہے، میرا قول ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ اٹل فیصلہ ہے رسول اللہ کا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، تو اب جو بھی اس فیصلے کے خلاف جائے گا وہ غلط ہوگا، چاہے وہ کسی بھی دور کی بات ہو۔ تو سیدہ نے قرآن سنا دیا، اور کتاب الفتن کا آخری فقرہ کنز الامال کا اردو چھاپا دیوبند کا سالم قاسمی محتمم دارالعلوم دیوبند کے جو ترجمے کا آخری فقرہ یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ دیکھو میں نے قرآن سنا دیا بس۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دربار خلافت میں گئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ سیدہ ولی کون ہیں؟ یہ صاحب علم ما کان و ما یکون ہیں، ازل سے لے کر ابد تک جس کا علم محیط ہو، وہ جو مدرکات کا بھی علم رکھتا ہے، وہ جو کلیات کا بھی علم رکھتا ہے، وہ جو جزیات کا بھی علم رکھتا ہے، جسے ہمارے خواب و خیال کی تک علم ہو جاتا ہے۔ کیا سیدہ کو یہ پتہ نہیں تھا؟ کیا مولا علی کو یہ علم امامت سے معلوم نہیں تھا کہ ہمیں حق نہیں ملے گا؟ نہیں تھا۔ معاذ اللہ عدم علم ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کے لیے عدم علم معاذ اللہ جہل کو تسلیم کرنا کفر ہے۔ سیدہ جانتی تھی خوب کہ حق نہیں ملے گا۔ مولا بس آخری جملے سن لیجئے، میں تھکی آ رہی مجلس پڑھتا بھی نہیں ہوں، اور بات 2-4 منٹ 2-4 پوائنٹ ہو جائے اور مجلس ہو جائے، 2 گھنٹے پڑھے اور کچھ نہ پڑھے، اور 10 منٹ پڑھے، 1 پوائنٹ بھی پڑھ کے میں چلا گیا اور مجمع کے لیے کوئی نئی بات ہو گئی تو میرا یہاں آنا کامیاب، ورنہ علامہ آموختہ بننے کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اور کیا میں ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں۔ سیدہ کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ آپ بتائیں کہ مجھے فدق نہیں ملے گا، پتا تھا؟ حق نہیں ملے گا، پتا تھا؟ مولا علی کو معلوم تھا؟ معلوم تھا اور گئے، فعل عبث ہے۔ نہ معلوم تھا، جہل ہے، جہل نہیں ہو سکتا، یہ معصوم ہے۔ معلوم تھا اور گئے، فعل عبث ہے، فعل عبث معصوم سے ہو نہیں سکتا۔ تو یہ اسرار امامت سے یہ کیا راز امامت تھا جو گئے؟ کیونکہ رسول اللہ کی محبوب بیوی کے حجرے میں یہ نعرہ بلند کیا گیا تھا آخر وقت کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ بات سارے مدینے مکہ میں پھیل گئی تھی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس لیے سیدہ نے قرآن پڑھ کے سنایا، مولا علی نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ دیکھو یہ قرآن ہے۔ قرآن جب کہنے والے نے کہا میں نہیں قبول کرتا، میں اپنے فیصلے پہ باقی ہوں، تو مولا نے کہا ہمارا کام تھا بس قرآن کا سنا دینا۔
فیصلہ لینا ہے مسلمانوں کا کام کہ مسلمانوں جب حجرہ نبوت میں جو لوگ کہہ رہے تھے اللہ کی کتاب کافی ہے عباد رسول قرآن سناؤ تو انکار کیوں کر رہے ہیں؟ پہچان لو ان کا تعلق نہ قرآن سے تھا نہ اہل بیت سے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ راز امامت، یہ سر امامت. اس لیے یہ گئے تھے پہچانو. منافق کو تم نہیں پہچانتے؟ نماز کا نقاب ہے، روزے کا نقاب ہے، صحابیت کا نقاب ہے، تو حق زہرا کو پڑھ کے پہچانوا دو. حق زہرا بتائے گا مومن کون ہے، حق زہرا بتائے گا منافق کون ہے. سورہ توبہ میں اللہ کہہ دیا کہ منافق نجیس ہے، مگر یہ نجیس ہے تو نجیس ہی رہے گا، نمازیں پڑھ کے نجیس رہے گا، روزہ رکھ کے نجیس رہے گا، حج کر کے نجیس رہے گا، صحابی ہو کر بھی نجیس رہے گا. جب صحابی نمازی ہو کر مخالفت زہرا میں نجیس رہے گا تو صحابی کا قافیہ کہاں سے پاک ہو جائے گا؟ تو عزیزان گرامی، یہ صاحبان تطہیر اور یہ مصداق خارجی ہے، صبح قیامت تک کے لیے حجت. اس لیے لوگ چاہتے ہیں اس پہ پردہ. وہ 4 باغ کا کھجور کا 4 جھاڑ تھے، 4 درخت تھے، چھوٹا سا باغ، اس کے لیے پوری امت میں ایک تفرقہ ہو گیا. 1400 سال سے لڑائی چل رہی. اچھا کچھ ہمارے بھی نادان لوگ ہیں، باغ فدق باغ فدق. ارے باغ فدق کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ شہر فدق ہے، سیرت البیاء میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے 2 جلد میں موجود ہے. جانتے ہیں فدق کیا ہے؟ اس زمانے میں سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 باب الفے کی روایت آج بھی موجود ہے. 40,000 دینار کا خرچ تھا، 40,000 دینار آمدنی تھی اس وقت جب عمر بن عبدالعزیز اموی بادشاہ، جو نیک بادشاہ کہا جاتا ہے علماء کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، اس کے دور حکومت میں فدق کی جو آمدنی تھی 40,000 دینار اس دور میں. اب یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ میں تو حساب نہیں لگا سکتا. مولانا جی مولانا بھائی 4 ارب 4 ارب کی آمدنی عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں. تو وہ ایک اگر چھوٹا سا باغ ہوتا تو 4 ارب کی آمدنی کہاں سے ہو جاتی؟ بھیا میں تو کھلی مجلس پڑھتا ہوں، سب کچھ چھپا ہوا ہے وہی پڑھتا ہوں، چھپا ہوا کچھ نہیں پڑھتا. میں کسی کے خلیفہ کو گالی نہیں دے رہا ہوں، میں کسی کے خلیفہ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو پڑھایا جا رہا ہے، میں تو وہی پڑھ رہا ہوں جو چھپا گیا ہے. ارے صاحب یہ نہ پڑھیے، اس سے اختلافی باتیں ہوتی ہے. تو یہ اختلافات کرنے کے لیے مولا علی گئے کیوں تھے؟ چپ رہ جاتے. یہ گئے اس لیے تھے نادانوں، اگر وہ نہ جاتے تو تم منافق کو پہچانتے کیسے؟ تو میں کسی کے خلیفہ کو نہیں کہتا، کتابوں پہ کہتا ہوں بھائی فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، غلط لکھا تو ان سے جا کے بولو. سیرت حلبیہ چھپ گئی ہے، ارے یہ کتابیں خرید لیجئے اردو میں، پھر بعد میں چھپے نہ چھپے. یہ بھی دارالعلوم دیوبند سے ترجمہ ہوا ہے اور کہیں سے کچھ نکالا نہیں گیا، وہ باقی ہے 6 جلد میں کہ سیدہ کا نامہ خلیفۃ المسلمین بڑی باروب و جلال شخصیت نے شک کر دیا، پھاڑ دیا. کیوں کہ خلیفہ نے لکھ دیا کہ یہ آپ کا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تو حدیث بیان کی جا رہی تھی، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ کوئی وارث نہیں ہوتا، تو جب رسول کا کہا سچ ہے اور رسول کا کہا ہوا ہے واقعی، تو پھر یہ لکھ کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا ہے. یہ سیدہ کے سامنے لکھ کر کے دے دیا کہ یہ فدق آپ کے نام ہے، یہ آپ ہی کا ہے. دوسرے صاحب آئے، انہوں نے نامہ لیا، چاک کر دیا، یہ کہہ کے چاک کر دیا کہ عرب ہمارے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ارتداد سامنے کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ملک روم و فارس کی فوجیں کھڑی ہے. فوجوں کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے اگر فدق دے دیا جائے؟ تو اگر یہ 4 درخت
کھجور کے چند درختوں کا باغ ہوتا تو روم و فارس کی فوجوں سے لڑنے کا ہتھیار کا خرچ فدق سے کہاں سے نکلتا؟ اس لیے فدق ایک باغ نہیں، فدق ایک شہر تھا۔ یہ میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور یہ بات کو جوان اور بچے یاد رکھیں۔ کبھی نہیں کہنا باغ فدق، کہنا شہر فدق۔ فدق ایک شہر ہے، فدق ایک گاؤں، دونوں باتیں۔ تاریخ حبیب الہ میں شہر ہے، سیرت الانبیاء میں گاؤں ہے۔ گاؤں بھی ہے تو کوئی چھوٹا تو ہوتا نہیں، کم سے کم اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا کہ ایک باغ میں گاؤں آ جائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں باغ نہیں، اگر چلو مان لیا ولو سلمنا علی سبیل تنازل، نیچے آ جاؤ، مان لو اتنا نیچے آ گئے، چلو ایک باغ 4 درختوں کا۔ بخاری کی روایت و مشکات شریف کی مشہور روایت ہے، جس کو حوالے کی بھی ضرورت نہیں، ہر لوگ جہاں جائیے گا یہ روایت مشہور۔ اگر کوئی کسی کی 1 بالش زمین غصب کر لے تو قیامت میں اللہ 7 طبق زمین کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ لوگ سناتے ہیں، مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، جلسوں میں بیان ہوتا ہے، کوئی کسی کی زمین نہ کھائے، 1 بالش بھی کھائے گا۔ ارے پالنے والے، 1 بالش کھانے پہ 7 طبق زمین کا لوہا کیوں گلے میں؟ کیا معصوم کی زمین ہے؟ غیر معصوم کی زمین ہے۔ تو جو غیر معصوم کی زمین 1 بالش کھا لے اس کا یہ حال ہوگا، تو جو معصومہ مطلقہ بنت رسول اللہ کا پورا باغ کھا لے۔ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب ہوا کیا؟ فارزن سیلفنا باللہ لکم اذ انقلبتم الیہم لتورزوا فارزن، اے رسول یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یہ منافق نجیس ہیں، فارزن ان سے اپنا رخ پھیر لو۔ آئے منافقین، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، رسول نے ادھر چہرہ پھیر لیا، ادھر سے آئے، سورہ توبہ آیت 95، سلام کیا، سلام کیا، رسول نے ادھر رخ پھیر لیا۔ پہچانوایا رسول اللہ نے؟ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ نے تو منافق کو پہچانوا دیا کہ اللہ نے کہا رخ پھیر لو، آپ کے بعد کیسے پہچانے؟ تو کہا فاطمہ بزۃ منی من ازازانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ اب بخاری کی روایت موجود ہے کہ لوگ آ کر دھوپ میں کھڑے رہے اور آن کر کے سلام کیا، السلام علیکی بنت رسول اللہ، سیدہ نے رخ پھیر لیا، ادھر رسول نے رخ پھیرا، ادھر سیدہ نے رخ پھیلا، وہاں رسول نے بتایا ناپاک کون، یا سیدہ نے بتایا منافق کون۔ صاف صاف روایت ہے، صاف صاف بات ہے، کہیں کوئی گول مول باتیں نہیں ہے۔ حق زہرا بالکل سورج کی روشنی کی طرح اجلا، کھلا ہوا، دھلا ہوا، نکھرا ہوا، ستھرا ہوا حق زہرا، اس میں کہیں سے کوئی تعویل کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شبہ ہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے، کسی سے گفتگو کرنے کی وجہ سے، یا اپنے آپ کی وجہ سے، تو وہ کبھی بھی مجھ سے رابطہ رکھے، میں اس کے جواب کے لیے آٹو پہر حاضر ہوں۔ حق زہرا اتنا بالکل صاف، اس میں کوئی قطر و بیونت نہیں۔ تو سیدہ نے رخ پھیرا، کاش اگر اس سے استدلال فقہی کیا جاتا، اگر اس سے استدلال فقہی کیا جاتا تو یہ استدلال ہوتا کہ کبھی دشمن زہرا سلام بھی کرے تو جواب نہ دینا، اتحاد تو دور کی بات ہے۔ یہ سیدہ کا عمل ہے، جو سیدہ کے مخالف سے اتحاد رکھے وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے سامنے یہ موجود ہو کہ سیدہ ناراض رہی پھر بھی وہ انہیں مانے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حق و باطل کو ملا رہے ہیں، اور اللہ کرے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ حق ہے علی، علی مال حق، باطل ہے علی کا مقابل۔ اب جو حق کو باطل سے ملا دے وہ اللہ کے خلاف جا رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اور جو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، معصومین کے خلاف جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ کے بھی نجس رہے گا، روزہ رکھ کے بھی نجس رہے گا، اس لیے کہ نجاست باطنی ہے۔ تو عزیزو، گفتگو تمام۔
اب 2-4 باتیں رہ جاتی. 1-2 باتیں بڑی مشہور. یہ سب کچھ ہوا، مولا کیوں دیکھتے رہے؟ مولا نے تلوار نہیں اٹھائی. چلیے ہم اسی کو لیتے، اٹھا لیتے تلوار اور قتل کر دیتے لوگوں کا. تو آج مسلمان سوال کرتا کہ بھائی ایک جائیداد کے لیے، ایک حکومت کے لیے علی نے مسلمانوں کا قتل کر دیا؟ صبر کر لیتے، اپنے نفس کا معاملہ تھا، اپنے گھر کی بات تھی، فدق اپنے گھر کی جائیداد کا معاملہ تھا، حکومت آپ کی اپنی ذاتی معاملہ تھا. اگر مولا علی صبر کر لیتے تو وہ مسلمان بچ جاتے، شاید انہیں توفیق مل جاتی، شاید وہ رائے راست پر آ جاتے. اگر علی تلوار اٹھاتے تو بھائی یہی سوال ہوتا، نہ اٹھائے تو یہ سوال ہے. نہ ماننے والا تو کسی رخ پہ نہیں مانے گا. مگر مولا علی کو رسول اللہ کی وصیت تھی کہ یا علی میرے بات صبر کرنا. پھر وہی پڑھوں گا کنز الامال جلد 6 کتاب الفتن. چھوٹے بھائی ہمارے لکھ لیں، یاد رکھیں، جو اردو ترجمہ کتاب الفتن کا. رسول اللہ فرماتے یا علی ایک دور میرے بعد تیری میراث لوٹ لی جائے گی، تیری میراث چھن جائے گی. یا علی لوگ دنیا کی طرف راغب ہوں گے، دین کو آخرت کو چھوڑ دیں گے، تم کیا کرو گے؟ مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. تو رسول خدا فرماتے ہیں اللہ تجھے اس صبر پہ باقی رکھے. تو اب یہ بتاؤ میراث کس دور میں لوٹی؟ رسول اللہ کے بعد ہی نا، 1400 سال بعد تو نہیں لوٹی. کس کی؟ یا علی جب تیری میراث لوٹ جائے. علی کی میراث لوٹی کہ نہ لوٹی؟ علی کی میراث، سیدہ کی میراث کفو ہیں، گھر کی بات ہے. اسی گھر کی میراث لوٹی گئی. کس نے لوٹا؟ سیدہ نے جواب سلام نہ دے کے پہچنوایا. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی اس سمجھ کا کوئی علاج نہیں. یہ مجلس حق زہرا پڑھنے کے لیے، یہ منبر حق زہرا پڑھنے کے لیے ہے. یہ منبر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ان کی عصمتوں کو پڑھو، ان کے فضائل پڑھو، اور جب ان کے فضائل پڑھو تو ان کے دشمنوں کو اپنے ذہن میں رکھو. یاد رکھنا جب تک ان کے دشمن سے اظہار نفرت نہ ہو، ان سے محبت کا اعلان کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے اب چاہے طاہر القادری کچھ بھی پڑھے، ہاشمی کچوچوی کچھ بھی پڑھ لے، کوئی قادری چشتی کوئی بھی آئے، سیدہ کا نامہ جھک رہا ہے، بقدر رکوع جھک رہا ہے، تو یہ نوٹنکی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. سیدھے سیدھے آپ یہ بتائیے کہ آپ ان کے مخالف کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں صاحب وہ اتنی دور ہم نہیں جاتے ہیں، اتنی دور نہیں جاتے، تو مطلب پاک ہونا نہیں چاہتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. میں نے غیر مربوط مجلس پڑھی. اصل میں ایک تو وقت کا پریشر، 7 ذاکرین لگے ہوتے ہیں، وقت لگا ہوتا ہے، ٹائم کا پریشر، پھر مجھے یہاں سے ہمارٹ جانا ہے. 6 مجالس ہے، وہ مجالس پڑھنے کے لیے، اور ظاہر ہے موسم گرم ہے، اب نکلنا ہے. تو مجلس میں نے تمام کی، خوب کی، سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. منتظر جعفری صاحب کہ یہ انعقاد کردہ مجالس اور ہمارے مولانا شفق صاحب وسیلہ بنے میرے یہاں آنے کا. اور یہ شرف اللہ نے مجھے دیا کہ اس مقام پر سید عالمیہ کے حق کو پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا آپ حضرات کے درمیان. تو عزیزان گرامی یہ جو سوال کیا جاتا ہے، در زہرا جلتا رہا، بچہ شہید ہو گیا، علی نے کیسے صبر کی؟ وہ تو شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، ان کے بازوؤں کو کیا ہو گیا؟ تو یہ بتاؤ رسول اللہ بھی بہادر تھے کہ نہیں؟ اگر کوئی رسول بہادر نہیں تھے تو عیب ہے، نبی میں عیب نہیں ہوتا. بہادر تھے ہاں جی. تو جب رسول کی تاریخ اسلام مورخ کی جھوٹی روایت کے مطابق رسول کی پہلی بیٹی مکے سے ہجرت کر کے چلی زینب، 4 بیٹیاں مانی جاتی ہے نا، میں اس رخ سے کہہ رہا ہوں کہ زینب مدینے سے چلی تو اونٹ پر بیٹھ کے آ رہی تھی، حاملہ تھی. ابن سیہار نے اونٹ پر نیزے مارے، نبی کی وہ بیٹی اونٹ سے گری، بچہ ساقط ہو گیا اور اسی سال دنیا سے گزر گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کو معلوم ہوا تو کیا رسول فوج لے کر چلے؟ کیا رسول اللہ نے کوئی انتقام لیا؟ کہ حضرت زینب جو رسول اللہ کی پالی ہوئی بیٹی ہے، یہ پالی ہوئی بیٹی ہے، تو عرب میں پالی ہوئے بچوں کو بھی بیٹا ہی بیٹی کہا جاتا تھا، تو اس لیے بنت رسول اللہ کہا جاتا ہے.
تو جب حضرت زینب کا یہ واقعہ ہوا بنت رسول اللہ کا، تو رسول اللہ سنیں صبر کیا، انتقام کیوں نہیں لیا؟ کیوں کسی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ تم مقابلہ کرو ان لوگوں سے جن کی وجہ سے میری بچی کا جو ہے بچہ شکم مادر میں شہید ہو گیا؟ کوئی بدلہ نہیں، کیوں صبر کیا؟ یہ صبر زندگی رسول کا، سیرت النبی کا ورق، یہ علی کی سیرت کا ایک ورق ہے۔ یعنی جیسے رسول اللہ کی پالی ہوئی بیٹی کا بچہ شکم مادر میں شہید ہوا، ویسے ہی حیات علی میں ہوا، وہاں رسول نے صبر کیا، یہاں علی نے صبر کیا۔ لہذا یہ نہ پوچھئے کہ علی خاموش کیسے رہے۔ تو اتنی مشکلات کے بعد یہ دین، یہ اسلام یہاں تک پہنچا کہ ہم مجلس میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مگر عزیزو یہ کوئی آسان بات نہیں۔ آج بھی دنیا میں کتنے مقامات ہیں، ہزارہ جائیے گا، ڈیرہ اسماعیل غازی خان، پاکستان، افغانستان، کتنے مقامات ہیں جہاں مجلس میں پڑھنا اور کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس ملک میں ہیں، اور اس ملک کو خدا اس وقت تک اپنے حفظ و امان میں رہے جب تک کہ یہاں عزائے امام حسین کی بھرپور آزادی، اور انشاءاللہ یہ آزادی بھی رہے گی، یہ ملک بھی سلامت رہے گا۔ ہر وہ ملک، ہر وہ زمین جہاں حسین کی عزاداری ہوتی ہے، جہاں حق زہرا کا تحفظ ہوتا ہے، وہ سلامت رہتا ہے۔ اتنی عظیم مشکلات، کتنا صبر کیا کہ یہاں تک کہ دروازہ شہزادی پر گرایا گیا، مولا کے گلے میں رسن، یہ سب وصیت رسول ہے۔ صبر کروں گا یا رسول اللہ، میرے گلے میں رسن ہو، صبر کروں۔ اور صبر تو اسی کے لیے، مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ علی توانا تھے، اختیار تھا، مگر صبر کیا، یہ کمال علی، یہی مولا علی کا کمال۔ اور سیدہ نے وصیت کی کہ میرے جنازے پہ فلاں فلاں نہ آنے پائے، اور وصیت کی کہ نبی کی وہ زوجہ جو مسلمانوں کو بہت عزیز ہے، جو میرے بابا کے مقابل میں آئے گی، وہ میرے جنازے پہ نہ آنے پائے۔ اسماء بنت امیس سے کہا کہ میرے جنازے پہ نہ دینا، اور حضرت اسماء بنت امیس نے الاستحیاب کی روایت، اصابہ کی روایت معتبر کتابوں میں ہے کہ جب وہ زوجہ آئیں اور کہا کہ تم کون ہوتی ہو روکنے والی ہے، نبی کی بیٹی ہے، میں نبی کی بیوی ہوں، تو حضرت اسماء نے بازو پکڑ کے ڈھکیل دیا دروازے کے باہر کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ نبی کی بزم سے کوئی اٹھائے گئے اور سیدہ کی بزم سے کوئی اور۔ اس کے بعد اطلاع دی گئی کہ نماز جنازہ پڑھ دی گئی، تدفین ہو گئی، سیدہ نے وصیت کی، تو لوگوں کو بے چینی ہوئی کہ ہائے یہ داغ کیا کم ہیں کہ ہم دفن رسول میں حاضر نہیں تھے، تو اب یہ داغ لگ گیا کہ سیدہ کے جنازے میں نہ رہے تو صبح قیامت تک ہم صورت کیا دکھائیں گے مسلمان کو۔ تو کچھ لوگ چلے کہ چلو نبش قبر کریں، سیدہ کے لاشے کو احتراماً نکالیں، نماز پڑھیں اور احتراماً دفن کر دیں، تاکہ ہمارے پر یہ داغ نہ رہے کہ ہم نے نبی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، نہ بطول کا جنازہ پڑھا، نہ رسول کا جنازہ پڑھا۔ جب لوگ چلے تو بیت الحزن کی روایت ہے کہ مولائے کائنات نے ایک نہیں کئی قبریں بنائی، ایک روایت تو 40 قبریں بنائی۔ یہ 40 قبریں اس لیے بنائی تھی کہ اصل قبر کو تک کوئی پہنچ نہ سکے، یعنی سیدہ کا بھی پردہ، سیدہ کی قبر کا بھی پردہ، قبر کا بھی پردہ ہو، کئی قبریں بنائی۔ لیکن جب دشمن پہنچا، اطلاع دی گئی، تو کچھ لوگ پہنچے اور کہا کہ نہیں ہم نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ تب مولائے کائنات کو جلال آ گیا، علی نے آستین الٹی، ہاتھ میں ذوالفقار کو لیا، مگر بے نیام نہیں تھی، بس 1 انچ باہر تھی، تھوڑی سی باہر تھی، منہ سے کف جاری ہوا۔ آنے والوں نے دیکھا کہ علی کا روب و جلال، علی کی آنکھیں، علی کا جلال، علی کا چہرہ، پر جلال چہرہ دیکھا، غیظ و غضب دیکھا، چتون پر پڑے ہوئے غیظ کے نشان دیکھے، اور دیکھ کر کے فوراً اندازہ کر لیا کہ آج وہی خیبر والا علی ہے، وہی خندق والا علی ہے، کوئی اور علی نہیں ہے۔ رسن جب ڈال رہے تھے تو کچھ اور تھے، لیکن آج تیور کچھ اور نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے خشمالود نگاہوں سے دیکھ کر کے کہا کہ اے اشقیاء سن لو کہ میں صرف وصیت رسول پر صبر کر رہا ہوں اور خاموش ہوں، لیکن قسم اللہ کی اگر تم نے میرے حرم کی قبر کو چھو لیا تو پھر شاید تم میں سے کوئی بچ کے نہ جائے۔
قتل کی دھمکی دی، اور ابھی یہ جملہ زبان سے نکلا تھا کہ آیا ہوا مجمع جانے لگا کہ جان بچا لو، نماز پڑھنا واجب نہیں ہے ہمارے پر، جان بچانا واجب ہے۔ جان بچا کر کے لوگ چلے، لیکن میرا دل تڑپ گیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں میرے مولا کہ جس کے وارث کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اس کی حرم کو کوئی قبر کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن ہائے سید سجاد ہاتھ بندھے تھے اور اہل حرم کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی۔ اے میرے مولا آپ کے ہاتھ کھلے تھے، کوئی قبر تک نہ آیا، لیکن ہائے زینب کے ہاتھ بندھے، ہائے سید سجاد کے ہاتھ بندھے اور ظالم لاشوں کو پامال کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، آپ کی زوجہ سیدہ دربار خلافت میں گئی ہے، کسی نے چادر نہیں چھینی ہے، مگر ہائے وہ ثانیہ زہرا، اسی زہرا کی بیٹی دربار یزید میں گئی، بے چادر کے کھڑی ہے۔ اے میرے مولا ارے آپ وارث ہیں، آپ کے گلے میں طوق نہیں، یہ تقابل نہیں ہے، بلکہ زہرا ہی کے مصائب کا تسلسل ہے، اسی گھرانے کا مصائب کا تسلسل ہے کہ آل محمد کا چمن بعد رسول لٹ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ذکر ازا کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین۔